کسی بستی کا بادشاہ غم سے مر گیا، شاید بے اولاد، ورنہ کون سا بادشاہ اتنی آسانی سے مر جاتا جو اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی موت پر وزیر نے ایک انوکھا انتخابی طریقہ جاری کیا کہ 3 دن بعد بستی کا دروازہ کھٹکھٹانے والا پہلا شخص ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں 3 دن بعد پہلا شخص جو دروازے پر آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ اور گلے میں پھندا پہنے ایک بھکاری تھا۔ یہ تو بستی کا پیشہ ور بھکاری تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بادشاہ بننے والے بھکاری کو وزیروں اور مشیروں نے تاج پوشی پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد پرانے بوری والے کپڑوں کی جگہ شاہانہ ملبوسات نے لے لی۔ ٹوپیوں سے چھترے نکال کر شاہی جرابوں سے بدل دیا گیا اور بھیک مانگنے کا پیالہ بادشاہ کے گلے میں بھیک کا کٹورا کیسے لٹکا رہ سکتا تھا؟ چنانچہ سونے اور چاندی کے ڈبل اور سچے موتیوں کے ہار نے پیالے کی جگہ لے لی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن اور راتیں سکون اور آرام سے گزرنے لگیں، لیکن دنیا میں وہ سکون کہاں ہے جو قبر میں ملتا ہے؟ تو کسی نے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو خبر دی کہ طاقتور بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب اس کی جگہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جسے حکومت کے معاملات میں بھیک مانگنے کا جتنا تجربہ نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ وہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، جس کی تکمیل پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور حکمت کی وجہ سے نہ ہو سکی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید اس بار قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو وسعت دیں۔ پس اے میری فوج کے قائدین، حملے اور قبضے کے لیے تیار رہیں۔ جب گاؤں کے مخبروں کو طاقتور ملک سے یہ خوفناک خبر ملی تو وہ دربار میں پہنچے، جہاں انگور کھانے والوں اور گانے گانے والوں کے درمیان فقیر بادشاہ سلامت موجود تھا۔ مخبر نے انخلاء کی درخواست کی، جسے بادشاہ نے مسترد کر دیا اور ایک عام مخبر کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ حملے کے لیے اپنی فوجیں تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، چلو کچھ نہیں، تم فکر نہ کرو۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج فقیر بادشاہ کی بستی کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ دروازوں اور دیواروں پر کھڑے محافظوں نے بھی دشمن کے عظیم لشکر کی نقل و حرکت دیکھی۔ وہ سب دربار کی طرف بھاگنے لگے، جہاں بادشاہ بڑے آرام سے کھانے کے بعد چپکی لے رہا تھا۔ لونڈیوں نے جگا کر بتایا کہ دشمن سرحدوں پر پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ عجلت میں اٹھا، دشمن کی فوجوں کی نقل و حرکت کی خبر سن کر بولا، ٹھیک ہے، خبر مل گئی ہے، کچھ کرتے ہیں۔ لوگوں نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ محل کے گیٹ پر توپ خانے کے گولے برسنے لگے اور بستی کے محافظ دشمن کے اڑتے تیروں کی زرد میں آ گئے۔ لوگ جو بادشاہ کے بیان اور جنگی حکمت عملی کے نفاذ کے منتظر تھے، گھبرا گئے، اپنے گھر، دکانیں، کھیتیاں اور باغات چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے، اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کر لیا، اور جس نے بھی اسے حملے کو راستے میں روکنے کی کوشش کی، اسے موت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب صورتحال قصبے کے سپہ سالار اور ریاست کے امور کے انچارج وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو اس سے معلوم ہوا کہ اب پانی اس کے سر سے اتنا اوپر ہو چکا ہے کہ اس محل میں زیادہ دیر رہنا موت ہے۔ ایک طرف عوام کے غضبناک نعرے محل کے دروازے اور دیواریں ہلا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو ہلا رہی تھیں۔
ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بادشاہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور چند لمحوں بعد کمرے سے ایک بھکاری پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹے ہوئے جوتوں اور ایک پیالے کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے گلا صاف کیا اور کہا، بھائیو، میں اس حکومت کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی کسی بھکاری کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ آپ کے احسانات کا شکریہ۔ میرا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں، میں نے وہی پہنا ہوا ہے جس طرح میں کٹورا اور کپڑے پہن کر آیا تھا۔ خدا حافظ۔